بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمولات سالک جو اس طریق میں بے حد مفید ہے۔ تہجد 4، 8، 12 رکعت حسب گنجائش وقت آخر شب میں بمجبوری وقت عشاء کم از کم 4 رکعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب کے مضامین اور اسی طریقے سے روح کی اور جسم کی، نفس کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ گئی۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، لیکن اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مجاہدہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ چنا کھانے کے لیے 2 پیسے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی نور کو اگر حاصل کرنا ہے تو پھر اس وقت میں پیسے بھی بہت ضرورت ہوگی اور محنت بھی بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق یہ ہزاروں کوہینوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ تھوڑی سی محنت پر یا تھوڑی سی کوشش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مولانا بھی آخر میں اسی پر آ گئے کہ بھائی جو معمولات بتائے جاتے ہیں اس معمولات کے اوپر اہتمام کرو اور معمولات کی پابندی کرو، لیکن سب سے بڑی مشکل ہماری یہی ہے کہ معمولات کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا یا معمولات ہمیں بتائے ہی نہیں گئے ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں، پھر کل بتائے ہوتے تو کچھ کرتے۔ مولانا معمولات بھی بتائے، سارے معمولات میں سب سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ نماز، اور نماز فرائض اپنی جگہ پر ہے، لیکن نوافل جو ہے اس نوافل میں سب سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی اس کو نفل کا درجہ دیا۔ مولانا نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس الفاظ کو دیکھو تو کہا کہ بہت ہی زیادہ یہ اہم نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ عام مطلب دنیا میں بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ عاشق معشوق بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل تنہائی چاہتے ہیں، اور بالکل تنہائی میں جب ملتے ہیں تو بڑی بڑی گپ شپ وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق اور محبت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق کرنے والے، ان کے لیے یہ وقت بہت ہی زیادہ مناسب ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودہ، قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے تہجد کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور تہجد میں بھی جیسے ہر نماز کے لیے مستحب وقت کا، فضیلت والے وقت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کے لیے بھی تہجد کے لیے بھی جو مستحب وقت ہے اس مستحب وقت کو اختیار کرنا چاہیے۔ گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ عشاء کی فرض کے بعد، عشاء کی فرض تمہاری پوری ہو گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو گیا کہ تہجد کا وقت شروع ہو گیا، وتر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اس وقت کی جگہ پر اگر اخیری شب میں صبح صادق سے پہلے سو کر اٹھ کر پڑھا جائے تو اس میں زیادہ ثواب ہے کہ اپنی محبوب نیند کو اللہ کے لیے وہ چھوڑ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ، اس کو نیند کا تقاضا ہے، نیند آ رہی ہے، اس کا بدن نیند کا خواہشمند ہے، لیکن یہ میری محبت کی وجہ سے نیند کو قربان کر رہا ہے۔ ہمارے اس وجہ سے تہجد کا افضل وقت، بہتر وقت آخری شب ہے یا شروع سے لیل الاخیر ہے۔
इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है 6:30 या तो 6 बजे ही समझ लो, और सुबह सादिक भी हो रही है 6 बजे। 12 घंटे हो गए कि नहीं? 12 घंटे को 3 पर तकसीम करो तो एक सुलूस 4 घंटे का आएगा। जब एक सुलूस 4 घंटे का आया तो पहला सुलूस 6 में 4 10, 6 से लेकर 10 बजे तक सुलूस अव्वल कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज 10 बजे के करीब पढ़ा करते थे। एक बात, उस जमाने में तो घड़ी नहीं थी, 10 कैसे बजेंगे? तो उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि हदीस पाक में आता है कि तीसरी रात का चांद जब गुरूब होने के करीब हो, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। अब तो चौथी रात का चांद होगा या पांचवी का? चौथी रात का है ना। तो गुज़िश्ता कल तुमने देखा हो तो 10 साढ़े 10 बजे के करीब चांद गुरूब हो रहा था। तो वही तो एक सुलूस 15-20 मिनट आगे पीछे का फर्क होगा। वो तो इस वजह से कि हमने भी हिसाब में फर्क किया है। तो 10 बजे तो एक सुलूस हो। अगर ईशा की नमाज 10 बजे रखी जाए तो टीवी देखने वाले 12 बजे तक तो देखते रहेंगे, लेकिन ईशा 10 बजे पढ़ना भारी पड़ जाएगा। इस वजह से 8:15 साढ़े 8 बजे लोगों का मिजाज ऐसा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई रात में भी तहज्जुद पढ़ी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वस्ते दरमियानी रात में भी तहज्जुद पढ़ी। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम बदल मामूल आखिरी रात में तहज्जुद पढ़ लेता था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी और मुजाहिदा के साथ पढ़ी है। ऐसा मुजाहिदा तो हमसे नहीं हो सकता। हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात तहज्जुद की पढ़ी और 2 रकात तहज्जुद पढ़ने के बाद सो गए। सोए तो इतने सो गए कि नाक से आवाज आने लगी, यानी गहरी नींद में चले गए। और फिर एकदम गहरी नींद से उठे और उठकर फिर 2 रकात पढ़ी, फिर गहरी नींद में चले गए। फिर 2 रकात पढ़ी, फिर गहरी नींद में चले गए। बार बार इस तरीके से मुजाहिदा होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से भी तहज्जुद पढ़ी। और सबसे अच्छा तो वो जो हमको हज़रत शेख ने बताया था, और उससे अच्छा वो जो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिब इल्मों को बताया, यानी उस जमाने के तालिब इल्म को। हज़रत शेख ने हम लोगों को तो ये बताया कि भाई तुम्हें पढ़ने पढ़ाने का भी काम होता है। इस वजह से सुबह सादिक जितने बजे होती हो, उस सुबह सादिक से 8 पौन घंटा पहले उठ जाओ। 6:10 पर होती है तो 5:30 बजे उठ जाओ, बिस्मिल्लाह वगैरह करो और फिर तहज्जुद पढ़ लो। तो रात भर सोए हुए होंगे, इसलिए नींद का भी ऐसा तकाजा नहीं होगा और आसानी के साथ अदा हो सकता है। और हज़रत शेख से ज़्यादा बेहतरीन तरीका जो तालिब इल्म के लिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो हज़रत अबू हुरैरा का बताया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गोया कि वो तालिब इल्म थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईशा के बाद ही तहज्जुद और वितर पढ़ लिया करो। इस वजह से कि अगर नींद पड़ी गई, नींद आ गई और सुबह सादिक तक आँख नहीं खुली, फिर क्या हो जाएगा? तहज्जुद भी कज़ा हो जाएगी और वितर भी कज़ा हो जाएगी। तो अगर तो सवाब कम मिलेगा तो कैसे ईशा के बाद ईशा के साथ ही पढ़ रहे हो तो इस वजह से। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम अल्लाह जल्ल जलालहू वालों के यहाँ तहज्जुद पढ़ने वालों की फहरिस्त में नाम तो लिखा जाएगा कि नहीं। इस वजह से बार बार मैं कह रहा हूँ, और हम लोग तो पाबंदी के साथ अमल करते हैं, इसलिए ज़्यादा कहने की ज़रूरत है नहीं कि ईशा के फराइज के बाद 2 सुन्नत पढ़ो, 2 सुन्नत के बाद 4 रकात तहज्जुद पढ़ो, 4 रकात तहज्जुद के बाद वितर पढ़ो।
وطر تو اکیلے رکھنا ہے، وطر پڑھ لو اور پھر رات کو آنکھ کھل جائے تو پھر اٹھ جاؤ آدھا گھنٹہ پہلے، جیسے میں نے بتایا، اور پھر 2-4 رکعت پھر پڑھ لو. تو یہ تہجد سے متعلق ہے، اور امید ہے کہ آج سے ہے ہی ہے، پہلے سے معمول ہے ہی. اور پھر تہجد کے لیے کیا تھا؟ 4 8 12 رکعت 4 رکعت 12، کم سے کم 2 رکعت بلکہ 4 رکعت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ 12 رکعت ثابت ہیں. عام متن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حسب گنجائش وقت آخر شب میں حسب گنجائش وقت آخری شب میں، یہ سب سے زیادہ افضل وقت ہے، بہتر وقت ہے. بمجبوری وقت عشاء کم از کم 4 رکعت. وقت مجبوری سستی کے اس وقت تو شروع کر لینا چاہیے اسی طرح، اور پھر آنکھ کھل جائے تو پھر وقت میں بھی پڑھو. نہ ہو تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، اور جب ایک مرتبہ عادت ہو جائے گی تو پھر اس وقت میں پہلے عادت ہوتی ہے پھر عبادت ہوتی ہے. اس وجہ سے پھر ہو سکتا ہے کہ پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کا موقع دے دے. 12 تسبیح 7 دوسری چیز ہے 12 تسبیح کا ذکر. مشکل یہ ہے کہ مولانا نے بتایا ہی نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، تم نے پوچھا ہی نہیں تو کیا مولانا کیوں بتاتے. بہرحال یہ بات حضرت شیخ نمبر اللہ مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے 12 تسبیح کا یہ ذکر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت جلدی نسبت حاصل ہو جایا کرتی تھی، پھر جب اکثر قذب جھوٹ پھیل گیا تو اس وقت علماء نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں یہ راستہ آسانی کے ساتھ مل جائے. سلسلہ نقشبندیہ کا واقعہ تمہارے سامنے ذکر کیا تھا. تو اس وقت اکابرین نے یہ سمجھا کہ اس طریقے سے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں نور پیدا کر دیتے ہیں، اور دل میں جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور کرتے ہیں. اس لیے 12 تسبیح کا ذکر یہ دوسرے نمبر پر ہے. دوسرے نمبر کی یہ سیڑھی ہے، سمجھنا ہے. اس لیے اگر وقت میں گنجائش ہو، اس وجہ سے کہ اس ذکر سے حضرت شیخ نور اللہ مرتضی فرمایا کرتے ہیں کہ بہت تیزی سے آدمی ترقی کی طرف چلتا ہے. سپر فاسٹ ہو، سپر فاسٹ کے علاوہ ابھی کون سی چل رہی ہے؟ بلٹ ٹرین. یہ بلٹ طریقے پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے پر لگتا ہے، پھر کچھ مدت کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے. تو بلٹ ٹرین کو ایک دم بریک لگا دے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حل ہو جاتا ہے. اور میں اس وجہ سے ہاں اگر بیماری ہو، کمزوری ہو، کوئی وقت ہو گیا تو اس وقت میں اس کو اگر چھوڑ دیا، ایک دن نہیں کیا، دوسرے دن نہیں کیا، یا معمولات کے طریقے پر کچھ دیر کیا 5-10 منٹ کیا تاکہ سلسلہ ختم نہ ہو، یہ بھی تو کر سکتے ہیں. اور پھر کیا دوسرے دن اس کو پورا کر لیا تو یہ اچھا ہے. اس کو اگر چھوڑ دیا جائے گا تو پھر جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تو اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے الٹے نہیں جائے گا. اس وجہ سے جو 12 تسبیح ہے وہ، یا اگر دوسرا کوئی سلسلہ ہے تو ان حضرات کے یہاں مراقبہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ پھر جس سلسلے میں بھی آپ گئے تو شیخ سے پوچھے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے تب وہ بتائیں گے کہ یہ چیز. جی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ مع بسم اللہ ہر بار. بعد نماز بتا دیا تھا میں نے اس کو. بعد نماز فجر سورہ یاسین شریف بقدر فرصت تلاوت قرآن پاک. پھر اگر یاسین شریف کے ساتھ وقت مل جاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت. فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی سب سے بڑا ذکر ہے، سمجھنا ہے. حدیث پاک میں بھی آتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے لوہے سے جنگ جڑتا ہے. لوہے میں جنگ لگ جاتا ہے نا، کاٹ، وہ جس طریقے سے دور ہوتا ہے
اس طریقے سے دل کا بات اس قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جی کم از کم پاؤ پارا اور جن کو جتنی صورتیں یاد ہو انہی کو پڑھ لیا کرے. اور ایک منزل مناجات مقبول ما حزب البحر یا جس وقت فرصت ہو اور یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ 41 بار قبل الذکر 3 بار کم از کم. اشراق 2 یا 4 رکعت. چاشت وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ جس جگہ پر تم بیٹھے ہوئے ہو فجر پڑی ہے بیٹھ کر اسی جگہ پر اشراق کی 4 رکعت پڑھ لو گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. کتنا خرچہ ہوتا ہے عمرے میں؟ 1 لاکھ. ہمارے یہاں تو 2 لاکھ پاؤنڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے تو 10 منٹ میں کتنا بڑا ثواب مل جاتا ہے پیسوں میں قیمت ہوگی. جی چاشت اشراق کے بعد ہی یا کچھ دیر ٹھہر کر 2 یا 4 رکعت یا 6 رکعت. بعد ظہر 8 رکعت ہے. بعد ظہر سورہ فتح اور بقدر فرصت اس میں ذات یا 5 تسبیح اللہ اللہ. بعد عصر سورہ اما یتساءلون آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی 1 تسبیح. یہ جو میں اپنے معاملات بتا رہے ہیں اس وجہ سے اس کو کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں. ہمیں تو اپنے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے. اس وجہ سے تم لوگوں کو تو بتایا ہوں اور نہ بتایا تو پوچھ کر یعنی وقت کو گھیرنا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے. جی بعد مغرب اوابین 4 یا 6 رکعت اور بقدر فرصت وہ کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ برق الفلاح کی شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اوابین پڑھے گا تو اللہ جل جلالہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائیں گے. یہاں 50 روپے میں ایک فلیٹ ساری زندگی میں خریدا نہیں جا سکتا لیکن جنت میں جتنے محل خریدنا چاہو اوابین پڑھتے رہو اور ایک ایک محل بنتا رہے گا لیکن وہاں کی قدر ہو تب نہیں. جی بعد عشاء سورہ ملک سورہ علی سورہ ملک ضروری ہے. سورہ ملک یا تو مغرب کے بعد پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو. سورہ ملک کی فضیلت میں بتایا گیا کہ جو شخص رات کو تبارک پڑھے گا تو یہ تبارک کے پڑھنے کی برکت سے اللہ جل جلالہ و علا قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ کریں گے. قبر میں جاؤ گے اور عذاب قبر آئے گا تو سورہ ملک کھڑا ہو جائے گا. تو جب تک میں ہوں اس کو عذاب نہیں ہونا چاہیے خدا نہ پڑا کرتا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے گا. ورنہ اگر عذاب قبر شروع ہو گیا تو کتنے روتے رہو چلاتے رہو کوئی سننے والا نہیں. برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہوتا نہیں. سورہ الف لام میم سجدہ. استغفار اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی 1 تسبیح یا 70 بار. اگر نیند کا غلبہ یا تھکان ہو تو 21 بار. محاسبہ یعنی اعمال کا سوچنا یعنی پھر تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچے بھی کہ آدمی نے کتنے عمل اچھے کیے کتنے عمل غلط کیے. اچھے کیے ہو تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے برے کیے ہو تو اسے استغفار کرے. جی یعنی رات کے سوتے وقت اپنے اعمال کو سوچ کر طاعت پر شکر کرنا معصیت پر نادم ہونا اور نفس کو معصیت پر حق تعالیٰ کی ملامت اور عذاب کو سنانا اور عہد کرنا. گناہ ہو گیا تو پھر نفس کو دیکھے اتنی مرتبہ آنکھوں کا گناہ کیا ہے اتنی مرتبہ کانوں کا گناہ کیا ہے اللہ کے یہاں اگر سزا ہوگی تو کیا ہوگا. خود ہی اپنے سوچنا ہے اپنے متعلق کسی کو کہنا بتلانا نہیں ہے. اس کو مراقبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی اور عہد کرنا کہ آئندہ گناہ کے پاس نہ جاؤں گا اور دن میں اس عہد کا خیال رکھنا. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے کلمہ شریف کا ورد اس طرح کہ لا الہ الا اللہ کا ورد رہے. سانس ٹوٹنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا لیا کرے. ہر نماز پورا کلمہ پڑھے تو بہت اچھا ہے لیکن پورا کلمہ پڑھنے میں دیر ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ کے بعد 5 مرتبہ کے بعد یا کچھ دیر کے بعد پورا کلمہ پڑھ لیا جائے. سب
پورے کلمے میں شامل ہو جائے گی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ایک اور یہ بھی سب پڑھتے ہوں گے، یہ بھی سب پڑھتے ہوں گے. بہت اچھی بات ہے. متفق ہوں اللہ کا. جو آدمی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسی وقت وہ گویا کہ جنت میں چلا جاتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے. اگر اسی وقت موت آ گئی تو جنت میں پہنچ گئے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی، اور اس میں آدھی منٹ بھی نہیں لگتی. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی. اور تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ. ان کلمات طیبہ کا معمول مقرر کر لینا. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا لطیف یا رحیم یا حفیظ یا کریم یا رقیب یا وکیل یا قوی یا ولی یا فتاح یا وہاب یا رزاق یا باسط یا معز یا واسع یا مقیت یا ودود یا غفور یا تواب یا رؤوف یا محیی یا ممیت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم. اگر فرصت ہو تو بجائے متفرق وقتوں کے اس میں ذات کرنے کے لیے ایک دو وقتوں میں 6000 یا 12000 اس میں ذات کر لیا جائے. اس میں ذکر کرتے ہو پھر ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ. میں یہ تم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. کرنا تو اپنی شخص سے پوچھ کر کرنا، لیکن یہ اس میں ذات ہے اللہ 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 اللہ. اس کو حضرت شیخ نے تو ہمیں بھی یہ کہا ہے کہ اس کو کوئی تعین متعین نہ کرو 1000 2000 3000 4000. خاص کر کے رمضان میں موقع ہوتا ہے تو کہا جہاں تک دل چاہے اللہ 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 کرتے رہو. اگر ایک مرتبہ متعین کر لیا تو پھر پابندی کے ساتھ اس کو کرنا پڑتا ہے. اور اس شیخ کے یہاں 6000 تک تو ہم لوگوں نے بھی پڑھایا تھا، 6000 سے آگے نہیں بڑھے. لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مریدین تھے مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مریدین کو دیکھا کہ 12 تسبیح کے بعد 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ اللہ. اور جب 1.25 لاکھ مرتبہ دل کو دھوتے رہیں گے تو دل خود اللہ اللہ کرنے ہو جائے گا کہ نہیں؟ سمجھ میں آئے نہیں. بہرحال یہ اس میں ذات کو کرنے کا طریقہ ہے. جی شغل پاس انفاس. پاس ہے انفاس. پاس کے معنی لحاظ رکھنا اور انفاس کے معنی آتے سانس. ہر سانس ذکر اللہ کے ساتھ ہے. اور اس وقت میں یہ ہے کہ جب سانس لو تو اللہ ہو، اور جب سانس چھوڑو تو ہو اللہ ہو اللہ ہو. سانس لیتے اور سانس چھوڑتے ہیں، اس کو پاس انفاس سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضور و زیادتی شوق اور ملکہ یادداشت کے لیے پاس انفاس بہترین اور تمام اشغال میں آسان شغل ہے، جس کا طریق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے، اللہ کی یاد رہے، اللہ کی توجہ رہے. اس کے لیے یہ پاس انفاس جو کہا ہے، ہر سانس کوئی سانس اللہ کے نام کے بغیر نہ نکلے نہ اللہ کے نام کے بغیر کہا جاؤ، اس کو پاس انفاس کہتے ہیں. یہ کرتے لینا چاہیے. جی جس کا طریق یہ ہے کہ جس طرح آدمی بے تکلف سانس لیتا ہے اس کو تھوڑا سا آمد و رفت میں زور دے کر یعنی کھینچے اور بقوت چھوڑ دے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اندر کی سانس میں اللہ اور باہر کی سانس میں ہو کا تصور کرے. سانس چھوڑے تو اس کو ہو، تو گویا کہ سانس لیتے ہوئے بھی اللہ کہا اور سانس چھوڑ رہے اس وقت بھی ہو کہا، اللہ ہی کا نام ہے. جی اول خلوت میں اس عمل کو اتنا کرے کہ گرمی آ جاوے اور آواز پیدا ہو جاوے. پھر اٹھتے بیٹھتے جب تک ہم اس میں پوری طریقے سے مشق نہیں کرتے. حضرت شیخ نے مجھے سکھایا تھا، حضرت شیخ نے اللہ یوں سانس لیا نا
उसी सांस से आवाज आई अल्लाह, और सांस थोड़ा सा आवाज आई हो। तो ये बता रहे हैं कि असल में क्योंकि जब तक मश्क नहीं होगी वहां तक आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब मश्क करते चले जाओगे तो तुम सांस ले रहे हो अल्लाह, और उसमें से आवाज निकलेगी अल्लाह की, और जब छोड़ोगे तो आवाज निकलेगी हो की। अव्वल अव्वल खलवत में इस अमल को इतना करे कि गर्मी आ जावे और आवाज पैदा हो जावे, फिर उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में इसका तसव्वुर जमाए रखे। अव्वल ध्यान की जरूरत है, फिर बेध्यान अव्वल को ध्यान लगाना पड़ेगा हर सांस के आते जाते, लेकिन फिर जब आदत पड़ जाती है तो फिर बगैर ध्यान के भी अल्लाह चलता ही रहता है जी। नफल रोजे बकदर हिम्मत रखे, मसलन अय्याम में 20 हर माह 13, 14, 15 हर महीने में 3 रोजे रखने का एहतमाम करें। अय्याम में 20 के रोजे हैं, बिलखुसूस शश ईद के 6 रोजे और जिलहिज्जा शशि शव्वाल के 6 रोजे, जिलहज्जा के 9 रोजे, या सिर्फ अरफे का 1 रोजा अरफा का 1 रोजा, और मुहर्रम के 2 रोजे। 9वीं और 10वीं का 10वीं 11वीं का जी। अस्माए कुतुब बराए मुताला तालिबीन, तरीके मुताला हर किताब को 3 मरतबा देखा जाए और अपने हाल के उस पर जांचते रहे, और बिदु मुताला और बाद मुताला जो कुछ अपने हालात हो निहायत सिद्क व इखलास के साथ अपने शेख की खिदमत में इत्तला का एहतमाम रखे। किताब के मुताला का भी ये तरीका बताया जा रहा है, तो जब किताब बताएंगे वो तो है, लेकिन इसका जो तरीका है वो ये कि जो मज़ामीन है उस मज़ामीन को 3-3 मरतबा पढ़ो, क्योंकि एक मरतबा भी पढ़ने से थक जाता है। नहीं, 3-3 मरतबा पढ़ो ताकि अच्छी तरीके से वो दिमाग में बैठे, और फिर उसके बाद जो अंदर किताब में लिखा हुआ है अब ये सोचो कि मुझमें ये है या नहीं है तो कितना है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे अभी मसलन अनफास का गुजरा कि सांस लेते हुए अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, हमारे अंदर नहीं है, क्यों नहीं है कि मश्क नहीं है जी। और उसकी तालीम पर इल्तिजाम रखे, क्योंकि मुरीद की जानिब से ये अहद होता है कि वो शेख से कोई खतरा या कल्बी या हाल बातिनी पोशीदा न रखेगा, और उसकी तालीम पर बिला चूं व चिरा, बिला शक व शुबा व एतमाद कामिल व एतकाद जाजिम अमल करेगा। किताब सब अल्फाज को याद रखना, उसका तर्जुमा एतकाद कामिल व एतकाद जाजिम तो समझ रहे होंगे। और ये कह रहे हैं कि हमें तो शेख ने बताया ही नहीं, हम क्यों करें। शेख को बदनाम करना आसान है, यूं नहीं कहते कि भाई हमने मांगा ही नहीं, हमने तवज्जो ही नहीं की जी। किताबें ये है कसदुस सबील, आदाबुल शेख वल मुरीद, उसूलुल वसूल, हज़रत हामिद सब की किताबें हैं जी। हुकूकुल इस्लाम, फुरूजुल ईमान, सफाई मामलात, हयातुल मुस्लिमीन, आदाबुल मुआशरत, शौक़ वतन। जो भी किताबें मिलती भी है और इस किताब को खरीद कर मुताला करते रहना चाहिए। जज़ाउल आमाल, तबलीग दीन, तालीमुद्दीन, बहिश्ती जेवर माँ बहिश्ती गोहर, मलफूजात हजरत रहमतुल्लाह अलैह, हर 4 हिस्सा मौसूम व हुस्नुल अजीज, नशरुत्तीब, इस्लाहुल ख्याल व शरीयत व तसव्वुफ। खास सब किताबें हैं तसव्वुफ के सिलसिले में, अगर तानी की किताबें हैं इसको देखते रहना चाहिए, उससे आदमी की सफाई किस तरीके से होनी है, क्या होता है उसमें से। खास जिक्र शुगल करने वालों को नसीहत, हर बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने का एहतमाम करो, सुन्नत का एहतमाम करो, हर चीज में सुन्नत का एहतमाम करो, खाने में पीने में उठने में बैठने में आसान आसान सुन्नतें तो है ही, लेकिन बड़ी सुन्नतों में भी लेकिन लेकिन तो कुछ भी नहीं। जुमा के दिन ही मैं देखता हूँ कि यहाँ बैठे हुए होते हैं, सलाम फेरा तो इतनी जल्दी जरूरत पेश आ जाती है कि सुन्नतें भी छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। देखा नहीं, देखा है, दूसरों को करते हुए तो देखा है, लेकिन खुद नहीं। बड़ी बड़ी चीजें भी हम नहीं करते, सही है। हजरत मौलाना यूनुस साहब कानपुरी उन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा था कि हम घर में थे,
جب گھر پہ تھے تو ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 17، 12، 15، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی کہ نہیں؟ مدرسے میں آئے تو پھر 4 فرض رہ گئی، سنت بھی گئی، نفل بھی گئی، نفل سب چھوڑ دیا، نفل کوئی نہیں پڑھتا، لیکن اور تسبیحات 12 تسبیح جب تک وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ نہیں پڑھتے تھے تو مسجد سے اٹھتا نہیں تھا، اور یہاں تک کوئی مسجد میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہی نہیں، امام نے سلام پھیر دیا، چھٹی ہو گئی، بھاگو جائے۔ مولانا یونس صاحب نے بہت اچھی طریقے سے اس مسئلے کو انہوں نے چھوڑا ہے کہ اپنے اوپر کیا گزری، گاؤں میں تو ہم کر رہے تھے، مدرسے میں آ کر ہم نے سب چھوڑ دیا، ابھی یہ ہوتا ہے واقعی میں۔ اور پھر بھی ہم علماء کرام، طالب رسول، مہمانان رسول، سب چیز کے ساتھ سب سے زیادہ معمولات کو چھوڑنے والے اگر کوئی ہیں تو ہم لوگ ہیں جی۔ اس سے دل میں بڑا نور پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف کرے تو صبر کرو، جلدی سے کچھ کہنے سننے مت لگو، خاص کر غصے کی حالت میں بہت سنبھلا کرو، کبھی اپنے کو صاحب کمال مت سمجھو، جو بات زبان سے کہنا چاہو پہلے سوچ لیا کرو، جب خوب اطمینان ہو جاوے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں دین یا دنیا کی ضرورت یا فائدہ ہے، اس وقت زبان سے نکالو۔ کسی برے آدمی کی بھی برائی مت کرو، نہ سنو، کسی ایسے درویش پر جس پر کوئی حال درویشی کا غالب ہو اور کوئی بات تمہارے خیال میں دین کے خلاف کرتا ہو اس پر طعن مت کرو۔ آج کل ہم لوگ بہت کرتے ہیں، ذرا سا بدعتی ہو گیا یا بدعتی سا کرنے لگا ہے، ایسا کچھ کام کرا پیر بابا بن گئے، تبصرہ ہمارا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں کیا کام ہے تبصرہ کرنے۔ کسی مسلمان کو گو وہ گنہگار یا چھوٹے درجے کا ہو حقیر مت سمجھو، مال و عزت کی طمع و حرص مت کرو، تعویذ گنڈوں کا شغل مت رکھو، اس سے عام لوگ گھیر لیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو، اس سے دل میں نور، ہمت و شوق بڑھتا ہے۔ دنیا کا کام بہت مت بڑھاؤ، بے ضرورت اور بے فائدہ لوگوں سے زیادہ مت ملو، اور جب ملنا ہو تو خوش خلقی سے ملو۔ جس سے بھی تم ملو گے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر انجذاب کا مادہ رکھا ہے، اس وجہ سے اچھے سے ملو گے تو اچھا اثر آئے گا، برے سے ملو گے تو برا اثر آئے گا۔ ظاہری چھوٹی سی مثال میں تم کو یہ بتاؤں کہ اگر کسی جگہ پر تم گئے اور سب طلبا جو زور سے ہنس رہے ہیں تو تم اندر داخل ہو تو کیا کرو گے؟ رو گے؟ کیا کرو گے؟ بغیر سوچے سمجھے تم بھی ہنسنے لگو گی، ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ ماحول ہے، اس کا اثر اتنا زیادہ ہم ہنس کر دیتے ہیں۔ بہت سارے جگہ پر دیکھو کہ رو رہے ہیں کسی کے انتقال کے وقت، اور کوئی کہے کہ نہ رونا آتا ہو تو بھی رونا آ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں اس وجہ سے کسی دنیا دار کے پاس بیٹھو گے، دنیا دار کے پاس بیٹھو گے وہ ہر وقت ہلو 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 کر رہا ہوگا، سمجھا، دیا 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 کر رہا ہوگا، تو تمہارے دل میں بھی آئے گا کہ دیا دیا کا تو کرنا چاہیے۔ مالدار کے پاس بیٹھو گے تو یہ حال ہوگی، اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو یہ حال ہوگا۔ اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ کسی گنہگار کے پاس یا دنیا دار کے پاس یا دنیا کے عاشق کے پاس مت بیٹھو، اس سے تمہارے حالات پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ بے ضرورت اور بے فائدہ لوگوں سے زیادہ مت ملو، اور جب ملنا ہو تو خوش خلقی سے ملو، اور جب کام ہو جاوے تو ان سے الگ ہو جاؤ۔ خاص کر جان پہچان والوں سے بہت بچو، یا تو اللہ والوں کی صحبت ڈھونڈو یا ایسے معمولی لوگوں سے ملو جن سے جان پہچان نہ ہو، ایسے لوگوں سے نقصان کم ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہو یا کوئی علم عجیب آوے تو اپنے پیر کو اطلاع، کوئی بات تمہارے دل میں آئے، کوئی نیا مسئلہ ہے، کوئی اشکال پیدا ہو تو اپنے پیر سے اس کا تصفیہ کرو، چپ چاپ بیٹھے مت رہو جی۔ پیر سے کسی خاص شغل کی درخواست مت کرو، ذکر یعنی پیر سے کو دعا کرو ٹھیک ہے، لیکن اگر توجہ کیجیے
تو میں یوں اڑتا ہو جاؤں، میں یوں اڑتا ہو جاؤں، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تمہارا کام ہے خود ہی کام کرو. یہ ذکر میں جو اثر پیدا ہو سوائے اپنے پیر کے کسی سے مت کہو. ذکر میں کوئی خاص بات ہو جائے، کوئی اثر ہو جائے تو دوسروں کو مت کہو، اپنے پیر سے بتاؤ کہ بھائی میں ذکر کرتا ہوں تو یہ تصور آتا ہے، یہ بات آتی ہے، یہ آتا ہے، رونا آتا ہے، رونے کو پیچھے آتا ہے، یا روتا ہوں یا جو کچھ بھی ہو. بات کو بنایا مت کرو بلکہ جب تم کو بات کو بنایا مت کرو. ہم لوگوں کو بات کو بنانا بہت آتا ہے. ذرا سی بات ہو گئی تو اس کو کیا ہے، جیسے مریدین کیا ہے بڑے حضرات پیر کو اڑاتے ہیں، اس طریقے سے ہم خود الٹے ہو جاتے ہیں. جی. جب تم کو اپنی غلطی معلوم ہو جائے فوراً اقرار کر لو. ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے اپنی حاجت عرض کیا کرو. اپنی غلطی کا فوراً اقرار کرو، یہ بھی بہت بھاری ہے لیکن کرنا چاہیے. غلطی ہے اقرار کرنا چاہیے. جی. ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے اپنی حاجت عرض کیا کرو اور دین پر قائم رہنے کی درخواست کرو. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے. سالک کے لیے ضروری نصائح. نصیحت نمبر 1، پہلا قدم مرید کا اس طریق میں صدق یعنی خلوص پر ہونا چاہیے تاکہ صحیح پر مبنی ہو کر بنا صحیح قائم ہو. کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پہلا قدم یہ پھر پر پہلا قدم مرید کا اس طریق میں صدق پر ہونا چاہیے، سچائی پر ہونا چاہیے. جو کچھ تمہارے دل میں آئے، اول سچ بولنا ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہر مرید کے لیے ضروری نہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. لیکن اب تم جس لائن میں آ گئے ہو اس میں ہر سچائی کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ دو. تمہیں جو کچھ دل میں ہو رہا ہے، کچھ انوارات آ رہے ہیں یا کوئی نظامات ہو رہے ہیں، سچ ہو تو ہی کہنا. سمجھنا ہے، بغیر سچ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا تو صدق، تاکہ اصل صحیح پر مبنی ہو کر بنا صحیح قائم ہو. تو اب جب تمہاری بنیادی صدق پر، سچائی پر، صحت پر ہوگی، اب اس کے اوپر جو بھی عمارت بنے گی وہ ساری مضبوط ہوگی. خشت اول کیوں گھر معمار کر پہلی اگر الٹی لگی گئی تو پوری دیوار، پوری عمارت الٹی بنے گی. اس لیے تمہارا کام جو ہے اللہ کے معرفت سے حاصل کرنے کا وہ صدق اور سچائی پر ہونا چاہیے. اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ لوگ اضاعت اصول کے سبب دولت وصول سے محروم رہتے ہیں. لوگ اضاعت اصول کے سبب دولت وصول سے محروم رہتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہیں. یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اصول جو ہے ہم اصول ہی کی پابندی نہیں کرتے. ہر چیز کے اصول ہوا کرتا ہے. مدرسے کے بھی اصول ہے، طالب علموں کے بھی اصول ہے. تو یا تصوف کے جو اصول ہیں اس اصول کو ہم اضاعت ضائع کرتے ہیں. اضاعت اصول کی وجہ سے دولت وصول سے محروم رہتے ہیں. ارے کیا ہے تو کیا کہوں میں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. سمجھا تو پھر میں سمجھا رہا ہوں. آج تم لوگ کہتے ہو، کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ حضرت گنگوئی، حضرت رائے پوری، حضرت مدنی، حضرت شیخ آج کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ آج کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ میں نہیں، کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے جواب اپنے طور پر دیا تھا لیکن وہ کسی دوسرے وقت میں بھی نہیں. یہ کہ بھائی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے صحیح اصول پر انہوں نے جو کام کیا اس اصول پر ہم کام ہی نہیں کر رہے. جب صحیح اصول پر ہم کام ہی نہیں کر رہے تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اب پھر پر دیکھو سمجھ میں آئے گا. لوگ اضاعت اصول کے سبب دولت وصول سے محروم رہتے ہیں. تو سمجھنا ہے. اچھا چلو چلو بس ابتدا تصحیح اعتقاد فیما بین اللہ و بین. پہلا تو تصحیح اعتقاد ہونا چاہیے.
عقیدے بالکل درست اور صحیح ہو، اور یہ بہت ضروری ہے، ایمان کے لیے بھی عقیدہ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں نے بخاری میں بتایا بھی تھا کہ کتنے عقیدے صحیح ہونے چاہیے اور کیا کیا عقیدے صحیح ہونے چاہیے۔ بہرحال عقیدے سب سے پہلے عقیدوں کو درست کرو، پھر یعنی اس کے اور خدا کے درمیان اعتقاد صحیح ہونا چاہیے جو پاک ہو ظن اور شبہ سے، اور خالی ہو گمراہی سے، بدعات سے، اور ثابت ہو براہین اور دلائل قطعیہ سے، یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر عقیدہ کرنا چاہیے، جو عقیدے قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ہم لوگ تو پڑھے لکھے ہیں جی۔ نصیحت نمبر 2، اور جب مرید اپنا اعتقاد اللہ کے ساتھ مستحکم کرنے، پھر اس پر واجب ہے کہ بقدر ضرورت علم شریعت حاصل کرے، خواہ خود بذریعہ درس و تدریس تحقیق کر کے، خواہ علماء سے پوچھ کر، اتنا علم کہ اپنے فرض کو ادا کر سکے۔ یعنی تمہارے پر کیا کیا چیزیں فرض ہے، تمہارے پر کیا کیا چیزیں لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پر اتنا علم تو ضروری ہے۔ بالغ ہو گئے تو اب کیا کیا چیزیں ضروری ہے، پیسے آ گئے تو اب زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے، بالغ ہو گئے تو پھر صورت میں کیا شادی کے مسائل، یہ سب چیزیں اپنے اپنے طور پر جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اب جب تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ٹھان لیا ہے اور تم نے عمارت بنانی شروع کر دی ہے، بنیاد صدق سے لگنی ہے، ذکر اور صداقت کے اوپر چل رہے ہو، تب ہر چیز میں تمہارے اندر کیا ہے، صداقت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں میں بیٹھے تو حضرت پیر بن کر بیٹھیں اور گھر میں جائیں تو پھر کیا ہے اوباس بنے، بلکہ اصول کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ چل آگے۔ اور اگر فقہا کے فتوے مختلف ہو تو احوط کو اختیار کرے اور ہمیشہ اختلاف سے بچنے کا قصد کرے۔ نصیحت نمبر 3، اس کے بعد مرید کو لازم ہے کہ کسی شیخ سے ادب حاصل کرے، یعنی تہذیب کسی نہ کسی سے بیعت ہو کر اپنی اصلاح کے لیے اصلاحی تعلق رکھے۔ یہ بھی اگر تمہارا شیخ کے ساتھ ہی اصلاحی تعلق ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن شیخ نہیں ہے یا شیخ کے پاس کوئی نہیں ہے تو اس شیخ سے پوچھا جائے کہ میں اصلاحی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اسے رکھوں یا نہیں، اس کو بتاتے رہیں اور وہ جس طریقے سے بتائے اس طریقے سے عمل کرتے رہیں جی۔ کیونکہ اگر اس کا کوئی استاد نہ ہوگا تو وہ کبھی فلاح نہ پائے گا۔ جس کا کوئی استاد نہ ہو اس کا استاد شیطان ہوتا ہے جی۔ نصیحت نمبر 4، پھر جب سلوک کا ارادہ کرے تو ان تمام امور مذکورہ کے بعد اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کی جناب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے اور ظاہری و باطنی، صغیرہ و کبیرہ سب گناہوں کو چھوڑ دے، اور سب سے اول صغیرہ اور کبیرہ سب گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ ہم نہیں کرتے، قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور گناہ کی بالکل فکر ہی نہیں کرتے۔ گناہ ہوا ہے توبہ کرنی چاہیے، یہ نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ گناہ کو چھوڑو۔ اگر تم نے کیا بہترین سفید اسپری ٹائٹ کپڑا پہنا ہوا ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اوپر تم احتیاط کرتے ہو نا کہ دھول نہ لگے، کالک نہ لگے، اور دھول اور کالک سے اگر احتیاط نہیں کرو گے تو یہ کالا ہو جائے گا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ اور سب سے اول اہل حقوق کو راضی کرانے کی کوشش کرے، جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کا بہت اہتمام تھا، اہل حقوق کے حقوق ادا کرو، اور یہ بھی ہے ضروری، سمجھنا۔ لیکن بہت ساری جگہوں پر اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت توجہ دی جاتی تھی حقوق کے ادائیگی کے۔ جو سالک اہل حقوق کو راضی نہ کرے گا اس پر یہ طریق کچھ بھی نہ کھلے گا، اور سالکین کا یہی طریقہ ہے۔ نصیحت نمبر 5، پھر اس کے بعد تعلقات و مشاغل کے حذف کرنے میں سعی کرے، کیونکہ اس طریق کی بنا فراغ قلب پر ہے، اور جب پھر اس کے بعد تعلقات و مشاغل کے حذف کرنے میں سعی کرے، کیونکہ اس طریق کی بنا فراغ قلب پر ہے،
اور جب علائق سے نکلنے کا ارادہ کرے تو ابتدائے خروج انل مال سے کرے، کیونکہ مال ہی ایسی چیز ہے کہ وہ حق سے پھیر کر اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، اور کوئی مرید ایسا نہیں پایا گیا جو اس طریق میں دنیا کا تعلق لے کر داخل ہوا ہو اور اس کے اس تعلق نے جلد ہی پھر اس چیز کی طرف نہ کھینچ لیا ہو جس سے وہ نکلا تھا۔ بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن تجھے الفاظ الگ جگہ سے ڈالے ہیں، ابھی میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، پھر سے پڑھ اس کو کیا کہا۔ پھر اس کے بعد تعلقات اس کے بعد اتنا سارا کر لیا، اب اس کے بعد تمہیں دنیا سے تعلقات میں بھی کمی کرنی چاہیے۔ دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، نوکری ہے، اور بہت ساری تعلقات ہیں، اس تعلقات میں تم کو کمی کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد تعلقات و مشاغل کے حذف مشاغل کو کم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے صحیح کرے، کوشش کرے، کیونکہ اس طریق کی بنا اس لیے کہ اس طریق کی یعنی تصوف کی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی اصل بنا کیا ہے کہ تمہارا دل اس وقت جو غیروں کی طرف متوجہ ہے اس کو توجہ کو ختم کر کے اس دل کو اللہ کی طرف لے جانا ہے۔ یہی تو ہے اصل چیز۔ اور سمجھ میں کہ نہیں کہ دل کو جو اس وقت کیا بیوی میں، بچے میں، مال میں، دولت میں، کھانے میں، پینے میں سمجھنا مصروف ہے، اسی کو چاہتا رہتا ہے، وہ ان سب کو ختم کر کے اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ یہ جو طریق ہے اس طریق میں دل کو اس طریق کی بنا فراغ قلب پر ہے، فراغ قلب پر کہ دل کو تمام چیزوں سے فارغ کرو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارا دل متوجہ ہوگا۔ اور جب علائق سے نکلنے اور جب علائق مانے تعلقات، جب تعلقات تمہارے ٹوٹتے ہی نہیں یا تعلقات چھوڑتے ہی نہیں، دوستوں سے تعلقات نہیں چھوڑتے، کیا ہے موبائل سے تعلقات نہیں چھوڑتے، دوسری چیزوں سے تعلقات تم نہیں چھوڑتے، تو اور جب علائق سے نکلنے کا ارادہ کرے تو ابتداءً خروج انل مال سے کرے۔ اب تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اب سارے علائق کو چھوڑنا ہے، سارے علائق کو یعنی جو دوسری چیز کی طرف مجھے کھینچ رہے ہیں، مجھے ان تمام چیزوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنا ہے۔ پہلی چوپڑی پڑھا، دوسری پڑھا، تیسری پڑھا، چوتھی پر آ گیا ہے، ابھی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تب میں کیا کروں؟ تو پھر سب سے پہلا یہ کام کرو کہ جس میں مال والی بات ہے، مال والی جو پوزیشن ہے، مال والا جو تعلق ہے، مال والی جو چیزیں ہیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ 2 دکان کی جگہ 1 دکان کرو، 1 دکان کی جگہ دوسرا کرو۔ علائق کیا بتایا؟ اور جب علائق سے نکلنے کا ارادہ کرے، علائق سے نکلنے کا ارادہ کرے تو پہلا کام کیا کرنا ہے تو ابتدا خروج انل مال سے کرے۔ خروج انل مال جو تم کو کھینچ رہا تھا، زیادہ مال کی ہوش تھی، زیادہ مال حاصل کرنا چاہیے تھا، 1 دکان کی 2 دکان کر رہے تھے، 2 دکان کی 3 دکان کر رہے تھے، اس کو کیا ہے کم کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ مال ہی ایسی چیز ہے، مال ہی ایسی چیز ہے، مال کو مال کہتے ہیں کیوں؟ ہاں یمین القلب ہو گئی، اچھی مہارت ہے۔ مال کو مال اسی لیے کیا دل بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ ابھی کیا ہے شوقینت نکلا سب چاہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن دیکھنے تو دو جی، کیونکہ مال ہی ایسی چیز ہے کہ وہ حق سے پھیر کر اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ ذکر کر رہے ہو، تسبیح پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، سب پڑھ رہے ہو، سمجھ میں نہیں، اور کیا بھائی 200 روپے لے کر آ گئے، سمجھ گئے کسی کو ہے کہ نہیں، بند کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ مال ہی ایسی چیز ہے کہ حق سے ہم کو فوراً پھرا دیتی ہے۔ اس وجہ سے اس مال ہی کی طرف سب سے پہلے مال کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور کوئی مرید ایسا نہیں پایا گیا جو اس طریق میں دنیا کا تعلق لے کر داخل ہوا ہو، یعنی اس میں دنیا کا تعلق لے کر داخل ہوا ہو اور پھر وہ کامیاب بھی ہوا ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا واقعہ دیکھ لو، اپنے بلخ کے بادشاہ تھے،
لیکن کیا ہے جب انہوں نے چھوڑا تب یہ چیزیں ہوئی. اور کوئی مرید ایسا نہیں پایا گیا جو اس طریق میں دنیا کا تعلق لے کر داخل ہوا ہو اور اس کو اس تعلق نے جلد ہی پھر اس چیز کی طرف نہ کھینچ لیا ہو جس سے وہ نکلا تھا. فائدہ: دنیا داری سے نکلے تھے، اب تم پھر مال کے فکر کرو گے، مال بڑھانے کی فکر کرو گے تو آہستہ آہستہ پھر دنیا داری میں پہنچ جاؤ گے. چل آگے. مراد مال کا وہ درجہ ہے جو حدود شرعیہ سے خارج ہو یا ضرورت سے زائد اس میں انہماک ہو. اشکال کا جواب دیا کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو پیسے تو ضروری ہے، مال کی تو ضرورت ہے، مال کے بغیر تو کھانا روٹی کہاں سے ملے گی، چائے کہاں سے ملے گی، جتنا کھانا ضروری ہے یہ صحیح ہے. مومن باب وطن فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی پر ہم محنت کرتے ہیں. کسی کو بھی کہو تو وہ یہی کہے گا کہ رزق کی کوشش میں ہوں، رزق کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. روزی حلال طیب روزی حاصل کرنا بھی تو ایک فرض ہے. مجھے نہیں معلوم تھا فرض ہے کہ نہیں. رزق کتنا ہے، رزق کتنا ہے، ہم رزق کے لیے محنت کرتے ہیں یا بیلنس کے لیے محنت کرتے ہیں. ہم محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں اور روزی کے بھوکے، اگر دکان پر نہیں جائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. رزق کے لیے تو نہیں جا رہے، ہم تو بیلنس کے لیے جا رہے ہیں، اور بیلنس کا وعدہ اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے وعدہ دیا رزق کا، اور جتنا رزق ہے اس کی مثال اب کیا بتاؤں. ہارون رشید کا ایک لڑکا تھا، بہت نیک لڑکا تھا. وہ ہفتے میں ایک دن سیٹرڈے کو کام کرتا تھا، اور سیٹرڈے کو کام کرنے کے بعد اس لیے کہ روزی ضروری ہے، روزی کے لیے محنت کرنا ہے، سیٹرڈے کو وہ کام کرتا تھا، اور کام کر کے جتنا ملتا تھا اس سے کچھ گڑ، کچھ آٹا وغیرہ خریدتا تھا اور اس سے 8 لڈو بنا لیتا تھا. 8 لڈو بنا لیتا تھا، روزانہ ایک ایک لڈو افطار کے وقت کھا لیا کرتا تھا. کام اس کا پورا ہو گیا تو ایک دن کام کرتا تھا اور 7 دن اللہ کی عبادت کرتا تھا. پھر اس وجہ سے کیا ہوں کہ ہم کو 1 لاکھ روپے کی نوکری ہو، 2 لاکھ روپے کی مہینے میں 2 لاکھ روپے کی نوکری ہو تو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ رزق کی کوشش کرنا، رزق حلال طیب رزق کرنا تو فرض ہے، صحیح ہے، فرض ہے، لیکن ہم حلال طیب رزق کے لیے محنت نہیں کرتے، بیلنس کے لیے کرتے. اور ہم لوگ تو گوروں کے مقابلے میں گورے لوگ جو ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، لیکن وہ اپنے لیے کماتے ہیں، اپنے بیٹے بیٹی کے لیے نہیں کماتے. اور ہم بھوکے رہ کر بیٹے بیٹیوں کے لیے کماتے ہیں، چاہے وہ ہمیں لات مارتے جائے. بہرحال اگر تم نے طے کیا ہے جو مال جو دل کو تمہارا کھینچتا ہے، ماں یمیلو الیہ، کہ جس کی طرف تمہارا دل مائل ہوتا ہے، اس کو مال کہا جاتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو، ورنہ پھر یہ تم کو دنیا داری میں لے جائے گا. جی نصیحت نمبر 6. کتنی ہوگی؟ 20 نصیحت ہے. 20 نصیحت. اب تو میں اس کو جلدی کتاب ختم کرانے پر آیا ہوں. پھر چل ابھی تو کل منگل اور بدھ 2 دن ہے، کل تو ویسے بھی بدھ کی میرا جمعہ تک انشاءاللہ دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح عمل کرنے کی اور صحیح طریقہ پر چلنے کی سعادت اور توفیق میں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.